السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ شاہنظہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اسلام سے منسلک ایک خوبصورت واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہو گیا اور پوچھا، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا مرتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی چرواہا اور ایک سیاہ فام بندہ ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ خیر یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت میں اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہ کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام سب کے درمیان برابری کا درس دیتا ہے، کوئی امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، کوئی بھی ہو، لیکن مسلمان ہو تو رنگ، نسل، زبان اور نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے میں تفریق نہیں کر سکتے۔ سب مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہیں، کوئی بھی اپنے جسم کے کسی عضو کو صرف معیوب ہونے کی بنا پر اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں اور نہ حقیر جانیں۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔